فرام پیج نمبر 318. چوتھا رضا مصائب اور تکالیف. ان میں کامیابی کی واحد صورت صبر ہے، اس لیے ایسے تمام مقامات پر صبر بہت ضروری ہے. یہ دو وجہ سے ضروری ہے. پہلا، تاکہ انسان عبادت تک پہنچ سکے اور اپنا مقصود حاصل کر سکے، اس لیے کہ عبادت کا دار و مدار صبر اور مشقت برداشت کرنے پر ہے. تو جو شخص صابر نہیں ہوگا اس سے فی الحقیقت میں کوئی نیکی انجام کو نہیں پہنچ سکتی. یہ اس لیے کہ جو شخص خلوص قلب سے عبادت کرے گا اسے کئی طرح کی مشقتیں، مصیبتیں اور شدائد تکالیف پیش آئے گی. ایک تو اس بنا پر کہ ایسی کوئی عبادت نہیں جس میں مشقت نہ ہو، کیونکہ جب تک خواہش کا کمعہ خاتمہ اور نفس پر سختی نہ کی جائے عبادت کا کوئی فعل صادر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ خواہش اور نفس دونوں انسان کو عبادت سے روکتے ہیں، اور نفس اور خواہش پر قابو پانا انسان کے لیے مشکل ترین امر ہے. دوسرے، اس لیے کہ انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس میں احتیاط ضروری ہے، اور احتیاط مشقت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور کسی کام کو احتیاط و درستی کے ساتھ انجام دینا بھی مشکل کام ہے. تیسرا اس لیے کہ دنیا دار محنت مشقت کا گھر ہے، تو جو شخص اس میں ہوگا اسے ضرور طرح طرح کی مشکلات، مصائب اور تکالیف پیش آئے گی. یہ مصائب کئی طرح کے ہیں. پہلا، اہل و عیال، رشتہ داروں، بھائیوں اور دوستوں کا مرنا اور ان کا گم ہو جانا یا ان سے جدائی. دوسرا، ان کی اپنی ذات کا گوناگوں، طرح طرح کے امراض مہلکات، خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہونا. تیسرا، لوگوں کا اسے قتل کر کے اس کی عزت برباد کرنا اور اس کے زن و فرزند، بیوی بچوں پر دست درازی، ظلم و ستم کرنا، اسے حقیر جاننا، اس کی غیبت کرنا، اس پر الزام تراشیاں کرنا. چوتھا، مال کا ضائع اور تباہ ہونا. اور یہ مذکورہ مصائب و تکالیف اپنے معیار اور درجے کے مطابق انسان کو زخمی کرتی ہے اور اس کے دل کو جلاتی ہے. تو ان سب تکالیف میں لا محالہ صبر کی ضرورت ہے، ورنہ غم و افسوس اور بے صبری انسان کو عبادت سے باز رکھے گی. چوتھا، یہ کہ طالب آخرت سخت آزمایا جاتا ہے اور اسے شدید محنت میں مبتلا کیا جاتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اسے مصائب بھی دنیا میں زیادہ درپیش آئیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر علماء، پھر جو ان کے قریب ہے، پھر جو ان کے قریب ہے. جو شخص بھی نیکی کا قصد کرے گا اور راہ آخرت اختیار کرے گا وہ ضرور ان محنتوں اور مشقتوں میں مبتلا ہوگا. تو جو شخص ان پر صبر نہ کر سکا اور انہیں برداشت نہ کر سکا وہ راستے میں ہی رہ جائے گا اور عبادت سے محروم رہ جائے گا، تو عبادت میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکے گا. اور خداوند تعالیٰ نے ہم کو بالکل واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ ہم ضرور تم کو مصائب اور تکالیف میں آزمائش کے طور پر مبتلا کریں گے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہاری ضرور آزمائش ہوگی تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں، اور تم ضرور سنو گے یہود و نصارہ اور مشرکین سے اذیت دینے والی باتیں. ترجمہ کنز ایمان، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے. پھر فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور اگر تم صبر کرو اور بستے رہو تو یہی بڑی ہمت کا کام ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ ان آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ اپنی جانوں کو مصائب و تکالیف برداشت کرنے کا کھوگر عادی بنا لو. تو اگر تم ان مصائب میں صبر کرو گے تو واقعی تم اپنی مردانگی کا ثبوت دو گے اور واقعی تمہارے ارادے مردوں والے ہوں گے. پاس جو شخص بھی عبادت کا عزم کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے صبر عظیم کا ارادہ کرے اور نفس کو مسلسل بڑی مشکلات برداشت کرنے کا عادی بنائے، یہاں تک کہ موت آ جائے
ورنہ وہ ایک ایسی چیز کا ارادہ کر رہا ہے جس کا اس کے پاس ہتھیار نہیں، اور جس ذریعے سے وہ کام انجام کو پہنچ سکتا ہے وہ اس کے عکس خلاف کرنے کا قصد کر رہا ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص طریقے آخرت کا راستہ طے کرنے کا انجام کرے، وہ اپنے اندر پہلے موت کے 4 رنگ پیدا کرے: سفید، سرخ، سیاہ، سبز۔ موت کا سفید رنگ تو بھوک ہے، اور سیاہ لوگوں کی مذمت اور سرخ مخالفت شیطان، اور سبز حوادث ایام، روزمرہ پیش آنے والی مشکلات، زمانے کی مصیبت پر صبر کرنا۔ اور صبر کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی اور نجات و کامیابی سے انسان ہمکنار ہوتا ہے۔ ارشاد ہے ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ جو شخص صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اسے شدائد سے نجات دے گا۔ دوسرا، صبر کے ذریعے انسان دشمنوں پر فتح مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو صبر کرو، بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، صبر کے ذریعے انسان اپنی مراد پا لیتا ہے۔ ترجمہ کنزول ایمان۔ اللہ تعالیٰ اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا، بدلہ ان کے صبر کا۔ کہا گیا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے فراق، جدائی کے غم و عالم کا تذکرہ یوسف علیہ السلام کو لکھا تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں لکھا، آپ کے آباء و اجداد نے صبر کیا تو کامیاب ہوئے، آپ بھی صبر کریں جیسے انہوں نے کیا تو آپ بھی کامیاب ہوں گے جیسے وہ ہوئے۔ اور 2 شعر بھی اسی سلسلے میں کہے گئے ہیں۔ پہلا، مایوس ہرگز نہ ہو اگرچہ تجھے گزارش کرتے ہوئے عرصہ دراز گزر جائے، جبکہ تو نے صبر سے استعانت مدد لی ہو، کیونکہ آخر تو ضرور وسعت و کشادگی سے ہمکنار ہوگا۔ دوسرا، صابر شخص کتنی بلند اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد اور حاجت کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح درگاہ عزتی خدا کی بارگاہ کو مسلسل دستک دینے والا، یہاں تک کہ اس کی مرادوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ صبر کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس سے لوگوں کی پیشوائی اور ان کی امامت کا درجہ ملتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جبکہ انہوں نے صبر کیا۔ صبر سے انسان اللہ تعالیٰ کی ثنا کا مستحق ہوتا ہے۔ ارشاد ہے، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ صبر سے جنت کی بشارت ملتی ہے اور صابر شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کا مستحق ہوتا ہے۔ فرمایا، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو، اور فرمایا یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت۔ صبر کی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ صبر کے ذریعے جنت میں درجات عالیہ عطا ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے، ان لوگوں کو صبر کے صلے میں جنت کے اندر بالخانے عنایت ہوں گے۔ ترجمہ کنز ایمان، ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا، بدلہ ان کے صبر کا۔ صبر کے طفیل انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت اور عزت کا مستحق ہوتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ۔ صبر کے باعث
بندے کو آخرت میں بے حساب و بے شمار ثواب عطا ہوگا جو لوگوں کے وہم و گمان سے بہت ہی بالا تر ہوں گے۔ ترجمہ کنزول ایمان۔ صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ سبحان اللہ، اس بزرگ اور برتر ذات کے نے انسان پر کس قدر کرم فرمایا اور صبر کے صلے میں جو مذکورہ 10 کرامتیں اور فضیلتیں دنیا و آخرت میں پروردگار انسان کو عطا فرماتا ہے، یہ محض ایک لمحہ بھر صبر کے عوض میں تو تم پر واضح ہو گیا کہ دنیا و آخرت کی خیر اور بھلائی صبر میں مجمر پوشیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صبر جیسی کشادہ اور وسیع بھلائی اور خیر اور کوئی انسان کو عطا نہیں کی گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنین کی ہر قسم کی بھلائی ایک لمحے بھر کے صبر میں ہے۔ ایک شاعر نے اس مضمون کو ذیل کے اشعار میں بہت اعلیٰ پیرایا میں ادا کیا ہے۔ پہلا، صبر پر امید کی چابی ہے اور ہر بھلائی صبر سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسرا، تم صبر کرو اگر صبر میں عرصہ دراز گزر جائے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دشوار شے آخر کو ممکن ہو جاتی ہے، اور بہت دفعہ صبر سے ایسی امور پر کامیابی حاصل کر لی گئی ہے جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ہونا بہت مشکل ہے۔ ایک شاعر اسی مضمون کو یوں ادا کرتا ہے، میں صبر کرتا ہوں اور صبر میری عبادت ہو چکا ہے، اور تمہارے لیے صبر کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ خدا تعالیٰ نے صبر کی تعریف کی ہے۔ دوسرا، میں صبر پر قائم رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، یا آسانی کا یا تنگی کا۔ جب تم معلوم کر چکے کہ صبر کے یہ فضائل ہیں تو تم پر لازم ہے کہ اس نفیس اور عمدہ خصلت کو اپنے میں پیدا کرو اور اس سے کے حصول کے لیے پوری جد و جہد کرو۔ اس خصلت کے حاصل ہو جانے پر ضرور تم کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق کا مالک ہے۔ سوال، صبر کی حقیقت اور اس کا حکم بیان کیجیے۔ جواب، لغت میں صبر کے معنی روکنے کے ہیں، جیسے کہ قرآن میں یہ لفظ روکنے کے معنی میں استعمال ہوئے۔ ترجمہ کنزول ایمان۔ اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی صابر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ مجرمین سے عذاب روکے رکھتا ہے اور جلدی ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، اور اصطلاحاً صبر دل کی کوششوں میں سے ایک کوشش کا نام ہے، کیونکہ صبر نفس کو ججا سے روکنے اور کا نام ہے، اور ججا کی علماء نے یہ تعریف کی ہے، تکلیف کے وقت اپنی پریشانی اور اضطراب کا ذکر کرنا، اور بعض نے ججا کا یہ معنی کیے ہیں کہ اپنے زور سے تنگی سے نکلنے کا قصد کرنا، اور صبر اس ججا کے ترک کا نام ہے۔ ٹل پیج نمبر 328۔ صبر کس طرح پیدا کیا جائے، انشاءاللہ ان پیج نمبر 338 will be continued۔